میرا ٹرک سڑک پر رواں تھا۔ کراچی سے لاہور تک کے سفر نے مجھے تھکا دیا تھا۔ بار بار میری آنکھیں بند ہونے لگتی تھیں کیونکہ رات کے 12 بج چکے تھے اور گزشتہ رات سے ہی میں مسلسل سفر میں تھا۔ میرے اعصاب تھک چکے تھے۔ اچانک ہی مجھے اپنے ٹرک کے پچھلے حصے میں جہاں سامان رکھا تھا کھٹر پٹر کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے لگا شاید تیز رفتاری کی وجہ سے ٹرک کے پیچھے رکھا ہوا سامان ہل جل رہا ہے، مگر جب کھٹر پٹر کی آواز کافی بلند سنائی دینے لگی تو میں نے اچانک ٹرک روک دیا۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے اس ویران سی سڑک پر ٹرک روک دیا۔ ایک دم سے اٹھک بیٹھک کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، مگر میں ٹرک سے نیچے اتر چکا تھا اور ٹرک کی پچھلی جانب کھڑا ہو کر بڑا سا لوہے کا دروازہ جیسے ہی کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ پڑیں، کیونکہ اندر موجود سامان کے بیچوں بیچ 2 نوعمر لڑکا لڑکی بالکل برہنہ حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے مستی کر رہے تھے۔ ایک دم سے یوں پکڑے جانے پر گھبرا گئے۔ لڑکی نے جلدی سے اپنے کپڑے ادھر ادھر تلاش کیے اور خود کو ڈھانپ لیا، مگر وہ لڑکا تو شاید ابھی تک سکتے میں تھا۔ میں اچانک اندر چلا گیا اور کہا کہ کون ہو تم لوگ اور میرے ٹرک میں کیا کر رہے ہو؟ وہ لڑکی میری نظروں کے حصار میں مسلسل تھی اور گھبرا رہی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہا کہ ہمیں کچھ نہ کہنا، ہمیں لاہور تک جانا ہے، کسی کو کچھ بھی مت بتانا ورنہ وہ ہمیں مار دیں گے، جو تم کہو گے ہم تمہیں وہ دینے کو تیار ہیں۔ میں نے ایک دم لڑکی کی جانب دیکھ کر اپنی رال ٹپکائی۔ کئی دنوں سے میں عورت کے لیے ترسا ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جو میں کہوں گا وہ تم خاموشی سے مجھے کرنے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے کپڑے اتارے اور لڑکی کو وہیں لٹا کر میں اپنی شادی کی رات کو لے کر بہت خوش تھا۔ میرے دل میں گدگدانے والے خیالات ستا رہے تھے۔ شہناز میرے سامنے دلہن بنی بیٹھی شرما رہی تھی۔ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ ہمارا رشتہ بچپن سے طے تھا اور اب بالآخر آج 30 سال کا ہونے کے بعد میرے سر پر صحرا سجا تھا۔ شہناز مجھ سے عمر میں 4 سال بڑی تھی، مگر آج میک اپ میں وہ مجھ سے کافی چھوٹی لگ رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں بناؤ سنگھار عورت کو اس کی عمر سے بہت کم دکھاتا ہے۔ میں اس کی سنگت پانے کے لیے طویل اور کڑا انتظار کیا تھا۔ ہمارے رشتے میں کافی زیادہ پیچیدگیاں تھیں، اوپر سے میرے سسرال کی ڈیمانڈ تھی کہ میں شہناز کو الگ گھر میں رکھوں گا، اس لیے میری بہت ساری جمع پونجی گھر بنانے پر ہی لگ گئی تھی اور میرے سر پر قرضہ چڑھ چکا تھا۔ مگر میں بھی کیا کرتا؟ انکار کرتا تو وہ شہناز کی شادی ڈیلے کرتے رہتے اور میں مزید انتظار کی سولی پر نہیں لٹک سکتا تھا۔ اسی لیے قرضہ چڑھا کر اس کے لیے الگ گھر بنا دیا، اور آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے میری تمام تر ریاضتوں کا جیسے صلہ مل گیا۔ میرے صبر کا پھل میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے اسے اپنی محبت سے سیراب کر دیا، اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ خدا نے عورت کو مرد کی تسکین کا ذریعہ کیوں بنایا ہے، کیونکہ عورت کی سنگت میں جو سکون مرد کو ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں حاصل نہیں ہوتا۔ مگر مجھے یہ سنگت کبھی کبھار ہی نصیب ہوتی تھی، کیونکہ میں ایک ٹرک ڈرائیور تھا اور اکثر ہی مجھے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے۔ کئی دن میں گھر سے دور رہتا، مگر میری مجبوری تھی کیونکہ میرے سر پر بہت قرضہ تھا۔ شہناز اور اس کے گھر والوں کی خواہشیں پوری کرتے کرتے میں کنگال ہو چکا تھا، اور اب دن رات اپنی نیند اور سکون کی پرواہ کیے بغیر ٹرک چلاتا تھا۔ یہ شکر تھا کہ ٹرک میرا ذاتی تھا، کیونکہ ابا بھی میری طرح ٹرک ڈرائیور تھے۔ ہم دونوں نے مل کر ہی ٹرک خریدا تھا اور اب تک ہم دونوں ہی اسے چلاتے تھے۔ کبھی کبھار ابا چلاتے تو میں آرام کرتا، اور کبھی میں چلاتا تو ابا گھر پر رہتے۔ مگر جب سے ابا کو فالج ہوا تھا وہ بستر پر لگ گئے تھے۔ ساری ذمہ داری مجھ پر آن گری تھی۔ دونوں گھروں کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ گئی تھیں۔ ویسے تو میرا چھوٹا بھائی بھی ایک مل میں کام کرتا تھا اور ماں باپ کی کفالت وہی کرتا تھا، کیونکہ میری شادی کے بعد میرے خرچے بہت بڑھ گئے تھے، اور اماں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ جب تک تیرا ہاتھ تنگ ہے تو بس اپنا ہی گھر چلایا کر۔ مگر مجھے اپنے باپ کی بیماری کا احساس تھا، ان کی دوائیاں میں ہی دلاتا تھا۔ آج بھی میں کراچی سے لاہور تک کے سفر میں بہت تھک گیا تھا۔ کل رات بھی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اسی لیے بار بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا، مگر میں آنکھیں مسل دیتا تھا۔ آج مجھے گھر سے نکلے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔
میں نے اس 1 مہینے میں اپنی بیوی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ میں اس سے دور تھا، اس لیے میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی تھک گئی تھی۔ اسے بھی سکون کا سامان نہیں ملا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ شہناز میں اب وہ پہلے جیسی بات بھی نہیں رہی تھی۔ جب بھی گھر جاتا اس کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی تھیں۔ جب بھی گھر جاتا وہ منہ سر لپیٹ کر پڑی ہوتی تھی، جیسے بہت بیمار ہو، جبکہ میں اس سے سکون تلاشنا چاہتا تھا۔ وہ کوئی نہ کوئی لڑائی کا بہانہ بنا کر مجھے خود سے دور کر دیتی اور میں اندر ہی اندر کھولنے لگتا۔ شاید عورت کو مرد سے صرف اس کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ جب تک وہ اسے ملتے رہتے ہیں تب تک وہ خوش رہتی ہے۔ جب تھوڑا سا ہاتھ تنگ پڑ جائے تو اس کے گلے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے۔ شہناز کا بھی یہی حال تھا۔ اس کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے مجھے اپنی خواہشیں بھولنے لگی تھیں، لیکن پھر بھی وہ مکمل خوش نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اتنے دنوں بعد اس کی سنگت اور قربت نصیب ہوتی تھی، اس لیے میں تو اچھی طرح سے اپنی کسر پوری کرتا تھا۔ مگر وہ کبھی کبھی جھنجھلانے لگتی تھی، کہتی تھی کیا آپ ہر وقت میرے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ مجھے اس کی بات پر الٹا غصہ آنے لگتا۔ اسے احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں کتنے دنوں بعد اس کے قریب آیا ہوں، اور اسے یوں مجھے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر شاید عورت جلدی سیراب ہو جاتی ہے، مگر میرا دل تھا کہ کبھی سیراب ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس بار تو مجھے گھر گئے ہوئے 1 مہینے سے اوپر ہونے کو تھا، اور میری طبیعت میں عجیب سا چڑچڑا پن اور جھنجھلاہٹ آ گئی تھی۔ میں اپنی سوچوں کو کسی اور رخ پر موڑ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اچانک ہی میری سوچوں میں ٹرک کی پچھلی حصے میں ہونے والی کھٹر پٹر مخل ہوئی۔ میرا سامان اکثر باکسز میں پڑا ہوتا تھا، اس لیے یہ کھٹر پٹر کی آواز مجھے پہلے چونکا گئی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید کوئی سامان کا ڈبہ نیچے گر گیا ہوگا، اسی کی یہ آواز ہے۔ مگر جب یہ آواز مسلسل آنے لگی تو میں ایک دم تشویش میں مبتلا ہو گیا اور ویران سڑک پر ٹرک روک دیا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ میں ٹرک سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور اس کی پچھلی جانب آ گیا۔ پچھلے دروازے پر تالا لگا تھا۔ میں نے جیسے ہی تالا کھول کر دروازہ کھولا تو اگلا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ مجھے لگا شاید میں بیوی سے دور ہوں اور ہر وقت ایسی چیزیں سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے ایسا منظر کھلی آنکھوں سے بھی دیکھنے لگا ہوں۔ مگر وہ دونوں نوجوان لڑکا لڑکی تھے جو برہنہ حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے مستی کر رہے تھے۔ میری طرف دیکھ کر ایک دم بوکھلا گیا اور لڑکی نے جلدی سے اپنے کپڑے تلاش کرنا شروع کر دیے جو شاید کہیں سامان کے درمیان پھنسے پڑے تھے۔ اتنے میں اس کا گورا چٹا جسم دیکھ چکا تھا اور میرے اندر بھی اچھل کود ہونے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا لباس اپنے سینے کے آگے کر دیا۔ لڑکا تو ابھی تک بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ میں بھی ٹرک میں گھس گیا اور کہا کہ کون ہو تم دونوں اور یہاں کیا کر رہے ہو تم اندر کیسے گھسے؟ مجھے جواب دینے کے بجائے وہ میری منتیں کرنے لگے۔ کہنے لگا کہ پلیز ہمیں کچھ بھی مت کہنا، پولیس ہمارے پیچھے پڑی ہے، بڑی مشکل سے چھپنے کی جگہ ملی ہے ہمیں بس لاہور تک ہی جانا ہے، آپ ہمیں چھوڑ دیں تو جو آپ بولیں گے وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا اچھا میاں، تو چھپ کر رنگ رلیاں منا رہے ہو اور چاہتے ہو کہ میں کسی کو کچھ بتاؤں بھی نہیں؟ میری نظریں مسلسل لڑکی کے آر پار ہو رہی تھیں۔ وہ ہراساں نظروں سے کبھی مجھے دیکھتی، کبھی اپنے عاشق کو، پھر وہ پیچھے مڑی تو اس کے دودھ جیسی شفاف کمر پر میری نظریں پھسلنے لگی۔ شاید وہ کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آخرکار اسے وہ چیز مل ہی گئی۔ جب وہ واپس پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی سی تھی۔ میری جانب بڑھا کر کہنے لگی، یہ زیور ہے، یہ آپ رکھ لو، مگر ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں، بس جیسے ہی لاہور آئے گا ہم اتر جائیں گے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ مجھے یہ زیور نہیں چاہیے، کیا پتہ نکلی ہو، مجھے تو کچھ اور چاہیے۔ پھر تم جہاں مرضی کہو گی میں چھوڑ آؤں گا۔ میں نے اپنے لہجے میں تھوڑی سی کمینگی دکھائی تو وہ ایک دم بدک کر پیچھے کو ہٹی اور اس کا وہ چھٹانک بھر کا بوائے فرینڈ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ دیکھیے ہم مجبور ہیں، ہماری مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس پوٹلی میں بہت سا زیور ہے جو بالکل اصلی ہے، چاہے تو کسی سنیارے کو دکھا لینا، میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گا، مگر ابھی آپ لاہور کا راستہ خاموشی اختیار کریں پلیز۔ آخر میں وہ منت کرنے کے انداز میں بولا، مگر میں اس لڑکی کو دیکھ چکا تھا، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، چاہے وہ جتنی بھی دولت مجھے دے دیتے۔ اس سے وہ لذت نہ ملتی جس کا میں فی الوقت طالب تھا۔
ویسے بھی اسے کیا فرق پڑ جانا تھا، وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھی تو یہ سب کر چکی تھی اور رنگے ہاتھوں پکڑی بھی گئی تھی۔ مجھے بھی خوش کر دیتی تو اس کا کیا جاتا، اتنی ہی پاک دامن ہوتی تو گھر سے کیوں بھاگتے وہ لوگ۔ میرا ضمیر بالکل مطمئن تھا، مجھے ہر حال میں وہ چاہیے تھی۔ اتنے میں دور سے پولیس موبائل کی ہارن سنائی دیے۔ وہ ایک دم بدک کر ایک کونے میں چھپنے لگے، کہنے لگے کہ خدا کے لیے انہیں مت بتانا، وہ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر میری خواہش پوری کر دی گئی تو نہیں بتاؤں گا، میرے ساتھ ڈیل کر لو، اگر اپنی جان پیاری ہے تو اپنی اس جان کو بس چند منٹ کے لیے مجھے سونپ دو۔ اس لڑکے کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے منہ پر گھونسا مارتا، وہ لڑکی ایک دم سامنے آ گئی۔ اس نے اپنے کپڑے اپنے آگے سے بالکل ہٹا دیے، کہنے لگی کہ مجھے منظور ہے، تم ابھی باہر جاؤ، اگر پولیس تم سے کچھ پوچھ گچھ کرے یا تلاشی لینے کی کوشش کرے تو تم سنبھال لینا، اس کے بعد جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہو جائے گا۔ میں ایک دم اس کی کایا پلٹ پر حیران ہو گیا اور اس لڑکے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ میں نے ان کو چھپنے کا اشارہ کیا اور خود ٹرک سے باہر نکل آیا۔ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی کیونکہ پولیس بہت قریب تھی۔ خود کو ایک دم سے نارمل ظاہر کیا، مگر دل تھا کہ زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں نے آج تک کسی لڑکی کو میلی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اگر اس طرح کے خیالات آتے بھی تھے تو ان میں شہناز ہی ہوتی تھی، نہ کہ ایک کم سن حسین لڑکی۔ مجھے تو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ اچانک پولیس نے ٹرک رکوا دیا، میں باہر آ گیا۔ انہوں نے مجھے ایک تصویر دکھائی جو اسی نوجوان لڑکی کی تھی، کہا کہ ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے ٹرک کی تلاشی لینی ہے۔ میں نے کہا صاحب، میں تو سامان کراچی سے لاہور تک لے جا رہا ہوں، میں تو اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں، آپ چاہے تو تلاشی لے لیں، ٹرک میں صرف سامان کے باکسز رکھے ہیں۔ میں نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ اندر سے تو میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ سچ میں ہی تلاشی نہ لے لیں، مگر انہوں نے کہا کہ پچھلا گیٹ کھولو۔ میں ان کے پیچھے چل دیا، میرا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ پھر اچانک ہی میں پیچھے مڑا، کہا کہ ارے یاد آیا، میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے۔ میری بات سن کر وہ لوگ چونک گئے۔ کہا کہ کہاں دیکھا ہے، جلدی بتاؤ، تمہیں بھی انعام ملے گا، کیونکہ یہ بہت بڑے جاگیردار کی بیٹی ہے، گھر سے فرار ہے، اسے ہر صورت تلاش کرنا ہے۔ میں نے کہا پھر ادھر کیا کھڑے ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکا اور یہ لڑکی بائک پر یہاں سے گزرے ہیں۔ میں چونکہ ٹرک روک کر کھڑا تھا، مجھے یہاں سے پانی پینا تھا، وہ بھی اس نل سے پانی پینے کے لیے رکے تھے، پھر بائک پر بیٹھے اور زن سے اڑا لے گئے۔ مجھے تو وہ پہلے ہی گھر سے بھاگے ہوئے لگ رہے تھے، ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ میری اس کہانی پر پولیس نے فوراً یقین کر لیا اور گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میری تو جیسے جان میں جان آئی کہ پلان کام کر گیا۔ میں نے جلدی سے ٹرک وہاں سے دوسرے راستے کی جانب موڑ لیا اور بھگانے لگا۔ جب مجھے لگا کہ میں پولیس کی پہنچ سے بہت دور آ چکا ہوں اور ٹرک بھی لاہور کے قریب آ چکا تھا، تب میں نے ایک سنسان سی سڑک پر ٹرک روک دیا۔ اب مجھے وہ کرنا تھا جس کے لیے میں نے ان کو بچایا تھا۔ مجھ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا اور بیوی سے اتنا عرصہ قربت نہ کرنے کی وجہ سے میرے جسم کی بھوک بڑھتی جا رہی تھی، اور اس مہاپری کو دیکھنے کے بعد تو میں اپنا کنٹرول بالکل ہی کھو چکا تھا۔ سیب خود میری جھولی میں آن گرا تھا تو میں اسے کیوں ٹھکراتا؟ میں نے ایک دم ٹرک کا پچھلا دروازہ کھولا تو وہ دونوں ڈبے سے نکل چکے تھے اور اب سہمی سہمی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی عمریں 20 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ وہ لڑکا طاقت میں کافی زیادہ مجھ سے کم تھا، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کوئی بھی احتجاج کرتا تو میں اسے اچھا سبق سکھا سکتا تھا۔ وہ لڑکا اس لڑکی کے آگے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ اب اپنا وعدہ پورا کرو، کیونکہ میں نے تمہاری جان بچانے کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا میں اس سے شادی کرنے والا ہوں، یہ میری محبت ہے، میں اسے کسی قیمت پر تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس لڑکے کا رد عمل میری سوچ کے عین مطابق تھا، اس لیے میں تیار تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی پولیس کو فون کر دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ میں کون سی جگہ پر ہوں۔ ویسے بھی اس کے ساتھ تو بہت بڑا انعام ہے، میں تو مالا مال ہو جاؤں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ معاملہ یہیں پر رفع دفع ہو جائے، مگر تم ایسا نہیں چاہتے تو میں ابھی پولیس کو فون کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنا موبائل جیب سے نکال کر ایک نمبر ملایا تو اس نے ایک دم مجھ سے موبائل جھپٹنے کی کوشش کی، تو میں نے ایک گھونسا اس کے منہ پر جڑ کر اسے نیچے ڈھیر کر دیا۔
اور میں کسی بھوکے شیر کی طرح لڑکی پر جھپٹا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے، مگر میرے دماغ پر صرف اس وقت ایک ہی چیز سوار تھی، مجھے اپنی بھوک مٹانی تھی۔ میں جیسے اس لڑکی کے قریب گیا، وہ لڑکا پھر سے مجھے پیچھے سے پکڑنے لگا۔ میں نے اس کے منہ پر لات ماری اور ٹرک سے نیچے پھینک دیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اب اس ٹرک میں صرف میں تھا اور وہ لڑکی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح ایک کونے میں دب کے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ اپنے عاشق کی جان پیاری ہے تو آرام سے میرا کہنا مان لو۔ شاباش، آؤ اپنے کپڑے اتارو۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، مگر میں نے اپنے دماغ کی کھڑکی بالکل بند کر دی اور صرف اپنے دل کی سن رہا تھا، جو کہ من مانی کرنے پر اتر آیا تھا۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ میری شہوت 7ویں آسمان تک پہنچ چکی تھی اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں گھر واپس آیا تو شہناز سے بالکل بھی نہیں چپک رہا تھا۔ وہ بھی میرے اس رویے پر حیران تھی کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ میں گھر میں خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ شہناز کو میرے چہرے سے کہیں کوئی شک نہ ہو جائے، کیونکہ عورتیں اس معاملے میں بہت آئنسٹائن ہوتی ہیں، انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا شوہر کہاں سے آیا ہے۔ اس واقعے کو تقریباً 3 دن گزر چکے تھے اور میں چوتھے دن گھر پر آیا تھا۔ رات 10 بجے کا ٹائم تھا۔ شہناز نے مجھے کھانا دیا، میں نے وہ چپ چاپ کھا لیا اور کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہ مناظر گھوم رہے تھے۔ میں ان لمحوں کو دیر تک سوچتے رہنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے حسین وقت تھا۔ جب انسان گناہوں کی لذت میں پڑتا ہے تو وقتی طور پر اسے اتنا سکون ملتا ہے کہ ہر غم، ہر تکلیف بھولنے لگتا ہے، اور ان سے حاصل ہونے والے نتائج بھی۔ میں بھی شہناز کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہا تھا، بس ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ اس رات میں شہناز کے قریب بھی نہیں گیا، حالانکہ وہ میری سنگت میں آنا چاہتی تھی، مگر میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر اسے خود سے دور کر دیا۔ پہلی بار وہ چونکی تھی، کیونکہ چاہے میری طبیعت جتنی بھی خراب ہوتی، میں اسے کبھی بھی منع نہیں کرتا تھا۔ اگلے دن جب میں تیار ہو کر نئے سفر پر نکلنے لگا تو ایک دم شہناز پیچھے سے کسی جنگلی بلی کی طرح آئی اور مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں ایک دم اس کے اس رویے پر ڈر سا گیا۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا؟ کوئی قیامت آ گئی ہے کیا؟ اس نے کہا کہ قیامت تو اب آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا، جس پر ایک پاسپورٹ سائز کی تصویر تھی، اور وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اسی لڑکی کی تھی جو میری جیب میں رہ گئی تھی، کیونکہ جب پولیس پوچھ گچھ کرنے کے لیے مجھے وہ تصویر دکھا رہی تھی تو میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پکڑا تھا اور دیکھا تھا، اور پھر وہ کہانی گھڑی تھی کہ پولیس تصویر کو بھول کر بس وہاں سے فوراً چلی گئی اور تصویر میری جیب میں ہی رہ گئی۔ مجھے ایک دم سے یوں اپنے چوری کے پکڑے جانے کا احساس ہوا تو میں اندر تک ہل گیا۔ میں تو صاف مکر گیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو وہ جو ساتھ والا دوست تھا نا، اس کی بیٹی کی تصویر ہے، غلطی سے میری جیب میں آ گئی ہے، لاؤ ادھر، میں اس کی امانت اس کو پکڑا دوں گا۔ آج میں نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے ایک کہانی اپنی بیوی کو بھی سنا دی، مگر میری بیوی پولیس والی نہیں تھی جو میری بات پر یقین کر لیتی۔ وہ اندر تک اترنے والی نظروں سے مجھے گھورتی رہی اور پھر بولی کہ مجھے کوئی کہانی مت سناؤ، میں نے تمہارے کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے دھوئے ہیں اور ان پر لگے داغ چیخ چیخ کر بول رہے ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ منہ ماری کی ہے۔ اور میں ایسے ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں نے ایسا گناہ زندگی میں پہلی بار کیا تھا اور پہلی بار ہی میں پکڑا گیا تھا۔ میں ایک دم جھنجھلا کر پیچھے ہٹا اور کہا کہ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ میری جان چھوڑو۔ میں جب بھی تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم مجھے اپنے پاس تک نہیں بھٹکنے دیتی، تو پھر میں اور کیا کروں؟ تم ہی مجھے بتاؤ۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنا راز اتنی آسانی سے شہناز کے سامنے اگل دوں گا، مگر اس نے مجھے پکڑ لیا تھا اور میں مزید جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ میرا سچ سننے کے بعد وہ کچھ دیر کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ کرچیاں تھیں اور مان ٹوٹنے کا دکھ رقم تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اچانک اس نے مجھ سے ایسی بات کی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا شاید میں خود سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہوں گا۔ اس نے تو مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا
اور مجھے خدا کے مکافات عمل پر یقین پختہ ہونے لگا تھا۔ میں وہیں زمین پر ڈھیر ہو گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، کیونکہ قدرت نے مجھ سے بہت بڑا انتقام لے لیا تھا اور میں خود سے نظریں ملانے کے قابل تک نہ رہا تھا۔ اس ٹرک کے اندر اب میں اور وہ لڑکی اکیلے رہ گئے تھے۔ اس کی عمر کوئی 20 سال ہی ہوگی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف تھا اور وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی تھی کہ میں اسے بخش دوں۔ مجھے اس کا بار بار یوں منتیں کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بغیر ٹائم ضائع کیے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، جو اب منہ زور ہو چکی تھی۔ وہ لڑکا بار بار دروازہ بجا رہا تھا، غصے میں، طیش میں، مگر میں اس لڑکی کے قریب بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم اپنے کپڑے خود اتارو گی یا میں اتاروں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے عاشق کے ساتھ تو ایسے رنگ رلیاں بنا رہی تھی جیسے تم لوگ ہنی مون پر آئے ہو۔ اب میرے ساتھ تمہیں وہی کام کرتے ہوئے شرم کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ پیار کرتی ہوں میں، اور پیار میں انسان ہر حد کراس کر لیتا ہے۔ ویسے بھی ہم شادی کرنے والے ہیں۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، کیوں؟ تمہاری محبت اتنی کمزور ہے کیا کہ اگر ذرا سی میلی ہو گئی تو وہ شادی سے ہی انکار کر دے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا کچھ ہو تو کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ رہنا پسند کرو گے؟ مجھے اس کی بات سن کر انتہائی ناگواری محسوس ہوئی۔ بھلا یہاں میری بیوی کا کیا ذکر؟ میری بیوی اس کی طرح کی آوارہ تھوڑی نہ تھی۔ وہ تو گھر میں رہتی تھی اور میری عزت کی حفاظت کرتی تھی۔ مجھے مزید طیش آ گیا۔ میں نے کہا، خبردار جو اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام بھی لیا تو، اور اپنا موازنہ اس کے ساتھ کیا تو۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تم اپنی بیوی کے خلاف اتنی سی بات نہیں سن سکتے تو اسے دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے انسانیت اور اخلاقات کے لیکچر تم سے نہیں سننے۔ میں ایک دم جھنجھلا گیا اور اس پر جھپٹ پڑا۔ میں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ پہلے تو مجھے اس پر پیار آ رہا تھا، مگر اب میں یہ کام غصے اور جنون کی حالت میں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سسکیاں ٹرک کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس دم توڑ چکی تھیں۔ مجھے اس کو تڑپانے میں انتہائی مزہ آ رہا تھا۔ اتنا سکون مجھے آج تک نہیں ملا تھا جتنا اب مل رہا تھا۔ میرا ضمیر مکمل طور پر سو چکا تھا اور دماغ تک کوئی بھی سوچ آنے سے پہلے دم توڑ چکی تھی۔ جب اسے لگا کہ اس کی چیخیں میرے جنون پر بند باندھنے میں ناکام رہی ہیں تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی، جیسے اس کے اندر کچھ مر گیا ہو۔ میں چونکہ طویل عرصے سے قربت سے محروم رہا تھا، اسی لیے میں نے جی بھر کر خود کو پرسکون کیا۔ اور پھر جب میں تھک گیا اور وہاں سے جانے لگا تو اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی کہ میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ میں جو 6 فٹ 6 انچ کا توانا مرد تھا، اس کی بات پر بالکل ہی زمین بوس ہو گیا۔ اس نے سسکتے ہوئے لبوں سے مجھے ایک دعا دی تھی، یا شاید وہ بد دعا تھی جس نے میرے اندر کے ضمیر کو چند لمحوں کے لیے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میری دعا ہے کہ تمہیں ایک بیٹی پیدا ہو اور تم اس کا حشر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو، اس کی عزت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رندتے ہوئے دیکھو۔ تب تمہیں احساس ہوگا میری سسکیوں کا، میری چیخ و پکار کا، کیونکہ تم جیسے شیطان تب تک نہیں سدھرتے جب تک ان کے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہوتی، اور خاص طور پر بیٹی پیدا نہیں ہوتی۔ میری آج کی بات یاد رکھنا۔ اپنی زندگی کے کسی موڑ پر ضرور تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے آج میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ اپنی سسکیوں کے درمیان میں مجھے یہ سب کہہ رہی تھی اور میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، مگر یہ کیفیت بس تھوڑے سے وقت کے لیے ہی مجھ پر طاری ہوئی تھی۔ پھر میں سر جھٹک کر باہر نکل آیا۔ باہر دیکھا تو وہ لڑکا کہیں بھی نہیں تھا۔ کہیں وہ فرار تو نہیں ہو گیا؟ مجھے اب تشویش لاحق ہونے لگی۔ تو کیا وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو وہ لڑکا اسے چھوڑ کر چلا جائے گا؟ مجھے اس پر افسوس ہونے لگا کہ اتنی کمزور محبت تھی اس کی۔ میں نے کافی زیادہ ادھر ادھر اسے تلاش کیا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ وہ لڑکی تو کسی سوگ کی کیفیت میں ٹرک کے پچھلے حصے میں بیٹھی تھی، جیسے اسے پہلے سے ہی یہ سب کچھ پتا ہو۔ جب میں لاہور پہنچا تو میں نے اسے وہاں ایک سڑک پر اتار دیا۔ اب یہ میرا سر درد نہیں تھی کہ وہ جہاں بھی جاتی۔ جب اس کا عاشق ہی اسے چھوڑ کر چلا گیا تو پھر میں کیا کرتا؟ ویسے بھی میں نے اس سے اپنا مطلب پورا کر لیا تھا۔ میں بیک مرر میں اسے دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔
وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح دور چلتی جا رہی تھی، جیسے اب اسے کوئی پولیس وغیرہ اور پکڑے جانے کا کوئی خوف نہ ہو۔ میں اس کے بارے میں پریشان ہو کر اپنا موڈ نہیں خراب کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی وہ بڑے جاگیرداروں کی بیٹی تھی، انہوں نے اسے ڈھونڈ ہی لینا تھا۔ اور آج جب میں شہناز کے سامنے اپنے گھر میں کھڑا تھا اور اس نے جو انکشاف مجھ پر کیا تھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے اس لڑکی کی کہی ہر بات پر یقین سا آنے لگا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ شہناز نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے، کیونکہ تم اب خود بھی ایک بیٹی کے باپ بننے جا رہے ہو، اور مجھے تو تمہیں بتاتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں ایسے تھا جیسے مجھے زندہ درگور کر دیا ہو۔ اگر شہناز یہ خبر مجھے کسی اور لمحے میں سناتی تو میں خوشی سے پاگل ہو جاتا، کیونکہ 2 سال بعد اللہ نے ہمارے گھر میں خوشخبری دی تھی۔ مگر یہ کیسے موقع پر مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ میں بجائے خوش ہونے کے شرمسار ہو گیا۔ اس لڑکی کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں نے ایک کمزور لمحے میں اس کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ نہ جانے وہ زندہ بھی تھی یا مر گئی۔ مجھے پہلی بار اس کی فکر ستانے لگی۔ میں نے شہناز کی بات انسنی کر دی اور تیزی سے گھر سے باہر نکل آیا۔ میں اس لڑکی کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس کے پیروں میں بیٹھ کر گڑ گڑانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بددعا واپس لے لے۔ میں وہاں پر گیا جہاں پر میں نے اسے چھوڑا تھا، مگر وہاں پر اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس واقعے کو 3 دن گزر چکے تھے۔ میں نے ان 3 دنوں کے سارے اخبارات پڑھ ڈالے، یقیناً ان کی خبر اخبار میں بھی چھپی ہوگی۔ آخر وہ اتنے بڑے جاگیردار کی بیٹی تھی اور وہ وانٹڈ بھی تھی، اس کی خبر اخبار میں ضرور آئی ہوگی۔ اچانک ہی میری نظر ایک سرخی پر پڑی جہاں پر اس لڑکی کی تصویر بھی تھی جیسی تصویر میری جیب میں تھی۔ وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ ایک جاگیردار کی بیٹی پہلے ہی اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی۔ جب عاشق اسے چھوڑ کر کہیں چلا گیا تو اس نے نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ یہ خبر پڑھنا تھا کہ ایک دم سے اخبار میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں اپنا سر پیٹنے لگا۔ ارد گرد کے لوگوں نے مجھے دیکھا، سوچا کہ شاید یہ کوئی پاگل ہے، اور واقعی میں پاگل ہو چکا تھا۔ اپنے جنون میں اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا کہ ایک معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اس کی جان بھی لے لی۔ میں 2 گناہوں کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اس بوجھ کے ساتھ نہ جانے میں کیسے زندہ رہ پاتا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں بھی اسی نہر میں کود جاؤں۔ کاش کہ شیطان مجھ پر یوں حاوی نہ ہوتا اور میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا ہوتا۔ میں تھکا ہارا سا جب گھر لوٹا تو شہناز میری شکل دیکھ کر اپنا چہرہ دوسری جانب کر گئی۔ شاید وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی، کیونکہ میں نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگی۔ میں نے کہا میں جذبات میں آ کر بہک گیا تھا اور میں نے ایک لڑکی کی جان لے لی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ میری مجبوری ہے تمہارے ساتھ رہنا، شاید میں بھی غلط تھی جو تمہاری تسکین کا کچھ سامان نہیں کر پائی اور تم نے نئی راہیں تلاش کر لیں، مگر اب تم ایک بیٹی کے باپ بننے جا رہے ہو، میں ایک ماں بننے جا رہی ہوں، اس لیے تمہیں ایک باپ بن کر سوچنا ہے اور مجھے ماں بن کر سوچنا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی سے ایک باپ کا سایہ نہیں چھیننا چاہتی۔ رہا تمہارا گناہ تو اس کی سزا میں تمہیں نہیں دے سکتی، یہ فیصلہ تو رب کا ہے۔ اور میں شہناز کی بات سن کر زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ اگر اس لڑکی کی کہی ہوئی بات میری بیٹی کے متعلق سچ ہو جاتی تو میں تو جیتے جی مر جاتا۔ مجھے ہر رات خواب میں اس کی باتیں آ کر ڈراتی تھی اور میں آدھی رات کو اٹھ کر چیخنے لگتا تھا۔ شہناز بس میری حالت دیکھ کر افسوس ہی کرتی رہتی۔ پھر وہ دن آیا جب ایک چاند سی لڑکی میری گود میں آن پڑی۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی اور اتنی معصوم کہ اسے 7 پردوں میں رکھنے کو دل چاہتا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر بے اختیار اس معصوم لڑکی کی یاد آ گئی جو کسی رات بھی میرے دماغ سے محو نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کی آہ مجھے ضرور لگ جائے گی، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو خود سے دور نہ رکھا۔ ہر وقت اس پر کڑی نگرانی رکھنے لگا۔ ٹرک میں نے بیچ کر ایک کریانہ اسٹور گھر کے ساتھ ہی کھول لیا تاکہ میں ایک لمحے کے لیے بھی بیوی اور بیٹی کو نظروں سے اوجھل نہ کروں۔ شہناز تو مجھے نفسیاتی مریض سمجھنے لگی تھی، مگر میں کیا کرتا؟
مجھے ہر وقت ان کی طرف سے عجیب سا دھڑکا لگا رہنے لگا تھا کہ کہیں میرے آگے پیچھے جانے سے کوئی ان کو بھگا کر نہ لے جائے اور میرے جیسا کوئی ہوس پرست انسان انہیں اپنی زیادتی کا نشانہ نہ بنا ڈالے۔ میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، اسی لیے میری بیوی اور میری بیٹی کو میرے وجود سے گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی، مگر وہ مجبور تھی۔ مجھے بدلنا ان کے بس میں نہ تھا، اور شاید زندگی ابھی انہی وہموں کے شکار کٹنے والی تھی، کیونکہ میرا جرم چھوٹا نہیں تھا جس کی کوئی معافی مجھے نہیں مل سکتی تھی۔ آپ ہی بتائیں ناظرین، کیا میرے جرم کی سزا میری بیٹی کو ملنی چاہیے؟ کیا مجھے خود کو معاف کر دینا چاہیے اور اپنے ماضی کے جرم کو بھلا کر موو آن کر لینا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور دعا کریں کہ مجھے لگی اس بد دعا کا اثر زائل ہو جائے۔